کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ مواقع ہماری محنت کے باوجود بھی ہمارے ہاتھوں سے کیوں پھسل جاتے ہیں؟ قدیم فارسی درویش سعدی نے بھی ایک ایسی ہی کہانی سنائی جو اس گہرے سوال پر روشنی ڈالتی ہے۔ روم کے شہر میں معروف طبیب گلین بازار کی ہلچل بھری گلیوں میں چلتے پھرتے تھے۔ وہ تاجروں، علماء اور عام لوگوں کے زبردست میل جول کو بغور دیکھتے تھے۔ پرجوش بات چیت کے درمیان ان کی توجہ دو آدمیوں کی تپتی بحث پر مرکوز ہو گئی جنہیں لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی ایک محترم عالم تھا جسے اس کی دانائی اور علم کے لیے سراہا جاتا تھا۔ دوسرا آدمی ایک پرجوش مومن تھا جو اپنے ایمان اور یقین میں گہرا تھا۔ عالم منطق اور شواہد پر مبنی تصورات کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، امید کرتے ہوئے کہ وہ منطقی دلائل کے ذریعے مومن کو قائل کر سکے گا۔ وہ جوش و خروش سے بات کر رہا تھا اور اپنے بیانات میں حقائق اور معقول سوچ شامل کر رہا تھا، تاہم مومن نے اپنے یقین کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس کی آنکھوں میں غیر متزلزل یقین جھلک رہا تھا۔ وہ سنتا رہا مگر مومن کے عقیدے نے عالم کے منطق کو قابو پانے سے روک دیا۔ جیسے جیسے بحث جاری رہی، عالم کی مایوسی بڑھتی گئی اور مومن کے مضبوط عقیدے کی دیوار کو توڑنے کی اپنی کوششیں ناکام ہوتی دیکھ کر اس کی آواز بلند ہونے لگی اور اس کا پرامن رویہ تبدیل ہونے لگا۔ گلین نے اس منظر کو غور و فکر سے دیکھا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ عالم جو عام طور پر پرسکون ہوتا تھا اب غصے میں آ رہا تھا۔ لوگ انہیں پوری توجہ سے دیکھ رہے تھے، کچھ عالم کی منطق کی حمایت کر رہے تھے تو کچھ مومن کے ایمان سے متفق ہو رہے تھے۔ ہوا میں کشیدگی کے سائے گھوم رہے تھے۔ دونوں آدمی اپنے نظریے پر مزید سختی اختیار کر رہے تھے۔ سچی سمجھ بوجھ پر غور کرتے ہوئے گلین نے یقین اور فہم کی نوعیت پر سوچا۔ انہیں احساس ہوا کہ جب ایمان پر اتنی شدت سے قائم ہو تو بیرونی دلیلیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ عالم کی کوششیں چاہے جتنی نیک نیتی سے کی گئی ہوں، اس طرح ہوں گی جیسے لہریں ایک چٹانی دیوار سے ٹکرا کر صرف شور مچا رہی ہوں اور دیوار میں کوئی تبدیلی نہ لا سکیں۔ جیسے جیسے بحث کی شدت بڑھتی گئی، گلین نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا اور سوچنے لگے کہ ایسے مباحثے میں ملوث ہونا کیسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سچی سمجھ بوجھ کی جو خاصیت کو جانا کہ کبھی کبھی قائل کرنے کی طاقت بھی محدود ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید حکمت یہ ہے کہ دوسروں کو مجبور کرنے کی بجائے صبر اور عاجزی سے کام لیا جائے۔ بعد میں گلین نے اپنی سوچ طلباء کو بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ جب کسی کے عقائد اتنے مضبوط ہوں کہ وہ تبدیل نہ ہو سکیں تو ان کے ساتھ منطق کی بنیاد پر بات چیت کرنا بے سود ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ قبولیت اور صبر تنازع سے زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کے ایمان کی مضبوطی کا احترام کر کے ہم ذاتی سکون اور ہم آہنگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ گلین کی بصیرت شہر بھر میں پھیل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اختلافات کو لڑائی کی بجائے ہمدردی کے ساتھ حل کرنے میں کیا قدر ہے۔ بازار کے عالم نے گلین کی سوچ کے بارے میں سنا اور اسے دل سے سمجھ لیا۔ اس نے جانا کہ علم بانٹنے کی خواہش نے اسے مومن کے نقطۂ نظر کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نئے انداز کو اپناتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دانائی صرف تبھی دوسروں تک پہنچائے گا جب دوسروں کو اس کی طلب ہوگی اور وہ دوسروں کی باتوں کو گہرائی سے سننے کی کوشش کرے گا۔ وقت کے ساتھ بازار ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں مختلف خیالات عزم کے ساتھ ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ عالم اور مومن دوبارہ راستے میں ملے، لیکن اس بار وہ غصے کی بجائے گرم جوشی سے ملے اور اپنی اپنی سمجھ بوجھ سے مالا مال ہوتے ہوئے اپنے اپنے راستے چلتے رہے۔ جب ایمان غیر متزلزل ہو تو کیا کبھی منطق اسے تبدیل کر سکتی ہے؟ شاید سچی حکمت یہ جاننے میں ہے کہ کب خاموشی الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔